بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان اعتراضات کے اندر مختلف قسم کے اعتراضات. ایک اعتراض امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر کے بارے میں بھی سامنے آیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ میسج کیا گیا ہے میسج کے ذریعے، تو الحمدللہ ہم ان کا بھی جواب دے دیتے ہیں. ویسے تو اسلام کی مجرم کون میری جو کتاب ہے اس کے اندر میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. الغرض امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب النکاح باب نمبر 60 کے تحت یہ حدیث ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا جبکہ وہ 6 سال کی تھی اور رخصتی ہوئی جبکہ وہ 9 سال کی عمر میں تھی. تو یہ اعتراض آتا ہے کہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اتنی چھوٹی سی بچی سے جو ہے وہ نکاح کر لیا؟ تو محترم ناظرین اکرام، اس بات کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس معاشرے میں اور جس عرب کلچر میں تھی وہاں پر لڑکی جلدی بالغ ہو جایا کرتی ہے. اور یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ نکتہ چینی کی گئی ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی بہت ساری خواتین کے بارے میں رجال اسماء الرجال اور کتب احادیث کے اندر واقعات مرقوم ہیں کہ بہت ساری اور بھی خواتین ہیں جو 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ بالغ ہو چکی تھیں. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ دیکھیں ایٹماسفیئر کے اوپر بات ہوتی ہے، موسم کے اوپر، اور جس طرح سے آپ کے یہاں جو موسم ہے، کہیں اگر گرم ممالک ہے تو وہاں پر لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اور جب ٹھنڈے ممالک ہیں وہاں لڑکی جو ہے یا لڑکا دیر سے بالغ ہوا کرتے ہیں. تو یہ بات تو آج ایک کامن سی بات ہے اور یہ آپ اس کی آرام سے جو ہے وہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں. باقاعدہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے عرب کنٹریز کے اندر جو ہے گرمی کی شدت پلس جو ہے وہ غذا بھی گرم، کھجور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کھائی جاتی ہے، تو ان اسباب کے تحت جو ہے لڑکی یا لڑکا وہ جلدی بالغ ہو جایا کرتے ہیں. باقاعدہ میرے اپنے خاندان کے اندر ایک ایسی بچی ہے جو 9 سال کی عمر کے اسٹیج پار کرنے کے ساتھ ہی وہ بالغ ہو گئی، اس کو مینسز آ گئے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے. اور جہاں تک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تان کے اوپر ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی اور قد کاٹ کے اعتبار سے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کاٹ کے برابر آ چکی تھی. جیسے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں فرمایا، امی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میری والدہ مجھے کھجور و ککڑی کھلایا کرتی تھی. کہتی کہ میں صحت مند ہو گئی، حتیٰ کہ کہنے لگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حبشی جو غلام تھے ان کا کھیل دیکھنے گئی تو کہنے لگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی تھی کہ میرے گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک سے لگ گئے تھے اور میں وہ تماشا دیکھ رہی تھی، وہ کھیل دیکھ رہی تھی جو جنگی کھیل تھا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کی طرف لگ گئے. تو اب آپ اس بات سے ان کے قد کا اندازہ کر لیجئے کہ 9 سال کی عمر میں ان کا قد ماشاءاللہ کتنا ہوگا کہ ان کے گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے ساتھ لگ گئے. تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ وہ قد کے اعتبار سے بھی اچھی قدقاوٹ والی تھی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنی سی جو ہمارے ذہن میں کہ اتنی سی بچی، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ عرب کے اندر لڑکیاں جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی. تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 70 کے اندر ہے کہ فاطمہ بنت منظر کی جو شادی ہے وہ 9 سال کی عمر میں کی گئی ہے. اس کے علاوہ امام دارقطنی 3738 ایک اثر نمبر کے اندر کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک بچی کو کہ 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، 10 سال کی عمر میں اس کا بچہ ہوا اور وہی بچی جو ہے وہ 22 سال کی عمر کے اندر نانی بن گئی. تو ایسے کثیر واقعات تھے. اور باقاعدہ اگر آپ اخباروں کے اندر پڑھیں، افریقہ کے اندر ایک بچی 9 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ بالغ ہو گئی. آپ پڑھ سکتے ہیں نوائے وقت اخبار، اس کے اندر جو ہے وہ 1966 کی خبر کے تحت جو ہے اس قسم کی بہت ساری اخبارات کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی بچی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو یہ ممکن ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ امریکہ کے اندر اور اس جو ٹھنڈی جو کنٹریز جو ہیں وہاں پر بلوغیت کی عمر تھوڑی سی دیر میں، لیکن یہ جو عرب کنٹریز جو اس طرف جو علاقہ لگتا ہے یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں جلدی بالغ ہو جایا کرتی ہیں. تو ذہن گرامی اس کے اوپر اعتراض فضول ہے. اور پھر قرآن مجید نے بھی اس کا یہ ایک اشارہ دیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر لڑکی بالغ نہیں ہوئی تب بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے. قرآن مجید سورہ طلاق سورہ 65 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آیت نمبر 4 میں واللائی لم یحدنا من المحیض، کہ وہ عورتیں لم یحدنا جو ابھی ان کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے. واللائی لم یحدنا، وہ عورتیں جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 ماہ ہے. اب دیکھیں جن خواتین کو حیض نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی حیض کے قابل نہیں ہوئی، یعنی حیض سے قبل، اور ان کی عدت، طلاق کی عدت تو آپ جانتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے. طلاق کا جو معاملہ ہے وہ نکاح کے بعد ہے، کہ نکاح ہو گیا بالفرض اگر کوئی ناچاکی ہوئی تو طلاق ہو گئی. تو قرآن مجید نے طلاق کا ذکر کیا تو طلاق مشروط ہے نکاح کے ساتھ. تو لازمی سی بات ہے کہ ان نابالغ بچیوں کا نکاح ہوا ہوگا. جب نکاح ہوا ہوگا تو تبھی تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی عدت یہ ہے. تو لہذا قرآن مجید کے اندر بھی یہ ذکر ہے، اور الحمدللہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ 9 سال کی بچی کا لازم نکاح کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی واقعات آ جاتے ہیں تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. جیسے کہ کتب احادیث کے اندر قرآن مجید کی آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو لہذا عزیزان گرامی بہت سارے واقعات ایسے ہیں، ایک نہیں ان گنت واقعات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تابعین کے دور میں بھی 9 سال کی عمر کی لڑکیوں کے نکاح ہوئے، کیونکہ وہ اس عمر کے اندر بالغ ہو چکی تھی. بہت آسان طریقہ ہے، آپ جو ہے وہ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ 8 سال کی بچی نے جو ہے وہ بچے کو جنم دیا. بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری کلپس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایشو ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، یہ آج کے دور میں ثابت ہے. تو لہذا یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. ہمارے پاس مزید سوالات موصول ہوئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان سوالات کے جوابات اور ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.